ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول. ناظرین، میڈیکل سائنس ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ سال کے 365 دن کے 24 گھنٹے دنیا بھر میں مختلف پہلوؤں پہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اسٹڈیز ہوتی رہتی ہے، اور پھر انہی ریسرچ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نئے نئے پروسیجرز، نئے نئے پروٹوکالز ترتیب دیے جاتے ہیں، دریافت کیے جاتے ہیں، انفیکٹ امپلمنٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو بروئے لا کر کے مختلف قسم کی مہلک بیماریوں کو سر کیا جا سکتا ہے، ان پہ فتح پائی جا سکتی ہے. جب بھی کسی جگہ پر کوئی نیا پروسیجر پہلی بار ہو، حالانکہ دنیا میں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آئے دن یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہمارے یہاں پہ کسی انسٹیٹیوشن میں کوئی چیز پہلی بار ہوئی ہے تو آبویسلی یہ ایک اس پہ ایک سیلیبریشن بنتی ہے. چنانچہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کچھ ایسے ہی موضوع کو لے کر کے ہم نے ترتیب دیا ہے. پچھلے مہینے کی 9 تاریخ کو، یعنی آج سے لگ بھگ پورا 1 مہینہ پہلے، ہمارے یہاں جو گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے یا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل جو ہے، وہاں پہ ایک پروسیجر کیا گیا جو پہلی بار اس انسٹیٹیوشن میں ہوا. تو یہ پروسیجر تھا کیا، اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ایسے پروسیجرز کی درکار ہوتی ہے، تو اسی چیز کو لے کر کے ہم نے آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ ترتیب دیا ہے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر میر صداقت صاحب کو، جو کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن اینڈ کلینکل ہیماٹولوجی میں، جی ایم سی سری نگر میں. چونکہ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی اس پروسیجر کے ساتھ جڑے رہے ہیں، انہی کی نگرانی میں یہ پروسیجر کیا گیا، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پروسیجر تھا کیا، اور اس سے جڑی جو باقی باتیں ہوتی ہیں وہ سب ان سے ہم کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلے آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ایک کامیاب پروسیجر کیا. شکریہ. تو یہ پروسیجر کے بارے میں ہم تھوڑا بہت آپ سے سننا چاہیں گے. یہ جو پروسیجر تھا، یہ ایک ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا، جی، ملٹیپل مائلوما کا پیشنٹ تھا. جی، تو وہ ہمارے ٹریٹمنٹ کے انڈر آور ٹریٹمنٹ وہ تھا، تو اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ہمارے ساتھ. تو اس کو ایک سیکنڈ لائن آف ایک نا اس ٹریٹمنٹ کا آگے والا حصہ، جی، جس کو ہم کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ، آٹولوگس ٹرانسپلانٹ، جی، اس کی ضرورت تھی. تو ہم نے اس کو ایک آپشن دیا، تو پیشنٹ ریڈی تھا، لیکن ہم نے ہمارا جو انسٹیٹیوشن تھا، تو ہم نے ابھی یہ نہیں کیا تھا. جی. تو مگر پیشنٹ یہ تھا، ہی واز ولنگ دیٹ یہ جو پروسیجر ہے یہ یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. جی. تو اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، فیملی کے ساتھ بات چیت کی، پیشنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کی. ہم نے ان کو آپشنز بھی دیے. تو لیکن مطلب ہم نے ان کے سامنے نا بالکل کتاب کی طرح بات رکھی، اس طرح ہے. تو پیشنٹ نے ہمیں واپس سوال جواب کیے، جی، کہ اگر یہ کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ تو اتنا یہاں پہ ہی چلا، جی، تو اگر یہ والا حصہ بھی اس کا یہی ہو جاتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. جی. ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پاسبل ہوگا یہاں پہ تو کریں. ہم نے کیا کیا، تو ہم نے آپس میں جو ڈاکٹرز کا ٹیم تھا، ہم نے آپس میں بات کی. تو ہم نے سوچا کہ جو ایک اسپیشل پروسیجر ہوتا ہے، تو اگر اس اسپیشل پروسیجر کے لیے ہمیں کچھ پیرامیٹرز جو چاہیے، تو ہمارے پاس کیا وہ اویلیبل ہے. تو ہم نے دیکھا، ہم نے تھوڑا بہت غور و خوض کیا اس بات پہ، تھوڑا کینلی تھوڑا ڈیپلی اس بات میں گئے. جی. اور کیونکہ یہ فرسٹ پروسیجر ہمیں کرنا تھا، تو ہم نے ایک ڈیسیجن لیا، ہم یہ کریں گے. جی. تو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں، یعنی آپ کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، جو ریکوزٹ ہیومن ریسورس ہے وہ بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آج تو پارٹی چاہیے. چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی. چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں. نو شیئرنگ. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں. بزرگوں کا شریر شیگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. شریر کا تاپمان 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا کم ہو جانے سے ان کو گمبھیر سواستھ سمسیائیں ہو سکتی ہیں.
ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पैरामीटर जिसको कहते हैं कि जो जितना हमें इस प्रोसीजर के लिए अवेलेबल चीजें थी वो हमें है कि नहीं जी। तो हमने देखा कि हमारे पास वो चीजें हैं जी। हमारे पास एक्सपर्ट क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट भी है, हमारे पास एक अच्छा ब्लड बैंक भी है, हमारे पास आइसोलेटेड रूम भी है इस चीज़ के लिए। तो मेडिकल स्टाफ भी अच्छा खासा है, डॉक्टर स्टाफ भी अच्छा है, सीनियर्स भी अच्छे हैं, अच्छे जूनियर्स, अच्छा डॉक्टर स्टाफ है। तो वी टुक अ डिसीजन, वी विल डू इट। बट हमने फैमिली के साथ अगेन डिस्कशन किया जी। तो फैमिली और उसका जो पेशेंट था, अटेंडेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल डू इट हियर ओनली जी। तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया, हम ये करेंगे जी। तो हमने जब डिसीजन लिया तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, तो हमने सारा पूरा इसके लिए जो जितना भी रिक्वायरमेंट था, हमने सारा पॉइंट बाय पॉइंट देखा किस पॉइंट पे इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है वो हमें होना चाहिए। तो हमने वो सारा किया और हमने इस पेशेंट को एडमिट किया जी। तो एडमिट जब हमने इसको किया इस प्रोसीजर के लिए, इट टुक अस 22 डेज जी। 22 दिन ये पेशेंट हमारे साथ रहा, एडमिट रहा। इन 22 दिनों में इसमें बहुत सारे टाइप्स के प्रोसीजर होते हैं जी, प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल। यस। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि पेशेंट और फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थे जी। जो हमारा डॉक्टर्स का टीम था, एक कोऑर्डिनेटेड वर्क था बिटवीन पेशेंट, फैमिली, डॉक्टर टीम, एडमिनिस्ट्रेशन जी। सो ये तीनों का कोऑर्डिनेटेड एक वर्क रहा ये 22 दिन, और एक अच्छा खासा रिजल्ट आया हमारे सामने। सो इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोसीजर जी। जो एक काफी खुशाइंद बात है। डॉक्टर साहब, मेरा जो वो कहते हैं कि नाउ दैट ये एक टेक ऑफ पॉइंट था, नाउ दैट इट हैज हैपेंड, क्योंकि कोई भी चीज जब होती है तो पहली बार कहीं ना कहीं तो एज फार एज GMC श्रीनगर इज कंसर्न, वहां पे भी पहली बार ये चीज होनी थी तो हो गई। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? हमने ये हमारा पहला प्रोसीजर था, एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जी। ये हमने किया, सक्सेसफुल था। हमारी भी एक जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, हमारी भी यही उम्मीदें रहती हैं, हमें कहीं से स्टार्ट करना होता है ताकि एक कॉमन इंसान जो है था उसको एक बेनिफिट मिले। तो हमने टेक ऑफ किया। हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दीज प्रोसीजर्स इन फ्यूचर। तो हमारे यहाँ पे कितनी इंसिडेंट्स है ऐसी एलिमेंट्स की, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, पर्टिकुलरली ब्लड डिसऑर्डर्स की, जहाँ पे ये प्रोसीजर दरकार होता है? ये जो हमने मतलब ये बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स के ट्रांसप्लांट होते हैं। मतलब इसके भी 2 टेक्निक्स होते हैं अलग अलग। एक होता है उसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में ऑटोलॉगस बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, दूसरा होता है उसको कहते हैं एलोजेनिक बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जो हमने इस पेशेंट में किया है इसको कहते हैं ऑटोलॉगस बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अगर हम खाली ऑटोलॉगस की बात करते हैं, ऑटोलॉगस की भी हमारी सेटिंग में बहुत ज़रूरत है जी। तो जैसे हमारा ये पेशेंट इसको मल्टीपल माइलोमा, जो एक टाइप का एक ब्लड कैंसर या बोन मैरो कैंसर आप कह सकते हैं, ये मल्टीपल माइलोमा हमारी वैली में बहुत कॉमन है जी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे, या अगर लिम्फोमा अगर होता है, लिम्फोमा में भी ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ऑटोलॉगस बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की। चाहे हम लिम्फोमा की बात करते हैं,
چاہے ہم ملٹیپل مائلوما کی بات کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہماری ویلی میں بہت کامن ہیں جی. تو اگر یہ دونوں چیزیں کامن ہیں، ان میں پہلے ٹریٹمنٹ کیمو تھراپی چلتی ہے، جی. وہ ٹریٹمنٹ چلتا ہے پہلے، لیکن اس کے بعد کسی پیشنٹ کو اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جی. ہاں، سو یہاں پہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہماری انسٹیٹیوشن میں اویلیبل ہوگا، جی. سو ایک پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند بات ہے. جی. اسی سے ایک جڑا سا سوال ہے کہ یہاں پہ اب سکمز میں بھی یہ پروسیجر ہوتا ہے، اب خیر سے جی ایم سی بی میں بھی یہ پروسیجر جو ہے ممکن ہے، لیکن ابھی بھی مطلب بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پروسیجرز کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. مان لیجئے کہ کسی پیشنٹ کو اگر یہی چیز باہر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرانا پڑتی تو اس پہ جو فائنانشیل ریمیفیکیشنز تھی وہ کتنی ہو سکتی تھی، کتنا خرچہ آ سکتا تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی ایک بات ہے، اس میں سب سے بڑی مطلب بہت بڑی ڈفرنس یہی ہے. اگر ہمارے پیشنٹ جب باہر جاتے ہیں، چاہے یہ ان پروسیجر سے پہلے جب وہ جاتے تھے، جی. یا اگر اب کوئی جانا چاہتا ہے باہر یہ پروسیجر کرانے کے لیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، تو منیمم مطلب اگر ہم 6-7 لاکھ تو کہیں نہیں جاتے ہیں، منیمم 6-7 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، مطلب ہاسپٹل سیٹنگ میں. باقی یہاں سے یا وہاں سے وہ تو ایڈ آن خرچہ ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا یہ تو گھر کے اندر فائدہ ہے. تو اب جب یہ پروسیجر یہاں پہ ہوا تو اس کی جو فائنانشیل امپلیکیشنز تھی وہ اس پیشنٹ پہ یا اس کے اٹینڈنٹ پہ کتنی تھی؟ بہت کم جی. بہت کم فائنانشیل امپلیکیشنز بہت کم آتی ہیں اس سیٹنگ میں، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ سیٹنگ ہے. جی. جی. یہ پرائیویٹ سیٹنگ نہیں ہے. گورنمنٹ سیٹنگ میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے وہ اس کو فری ہوتا ہے، جی. جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا ہے وہ منگانا پڑتا ہے. جی. لیکن وہ پھر بھی ان کمپیرزن ٹو دیٹ پرائیویٹ یا آؤٹ سائڈ جانا بہت کم ہے. جی. اب ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرانسپلانٹ تھا یہ ایک آٹولاگس ٹرانسپلانٹ تھا، یہ جو دوسرے قسم کا ایلوجینک ٹرانسپلانٹ جس کو کہتے ہیں، کیا وہ بھی پاسبل ہے؟ اس وقت ہم نے سٹارٹ کیا ہے آٹولاگس اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ. وی ہوپ ان فیوچر ہم وہ بھی سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں، لیکن وی ہیو سٹارٹڈ سم ویئر. جی. یہ ڈیفینیٹلی دیٹ از ان آور مائنڈ، وہ ہمارے دماغ میں برابر ہے. جی. لیکن اس کے لیے 1-2 چیزیں درکار ہیں، لیکن ہم نے سٹارٹ کیا. جیسے آپ نے کہا کہ ٹیک آف، جی ٹیک آف ہم نے کیا، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا ہمارے فیوچر میں. جی. اب ڈاکٹر صاحب ایک اور جو کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں وادی میں ایسے ایلمنٹس کی یا بلڈ ڈس آرڈرز کی انسیڈنس کافی زیادہ ہے جن کو ایسے پروسیجرز کی درکار ہوتی ہے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ایک انکریزڈ انسیڈنس کی یہاں پہ؟ کیا کچھ ہمارے جغرافی میں ایسا ہے کچھ ہے، یا پھر جینیٹکلی لارجلی ہم اگر اپنا جینیٹک سٹاک دیکھیں تو اس میں کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے ایلمنٹس کافی زیادہ ہیں یہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہماری ویلی میں اب کافی رائز پہ ہیں، تو کافی سارے ریزنز ہیں اس کے لیے. تو میں کچھ کامن جو رسک فیکٹرز ہیں اس بیماری کے لیے، جو ہیماٹولوجیکل کینسرز جو ہیں، اس کے لیے جو کامن رسک فیکٹرز، ایک بہت بڑا رسک فیکٹر جینیٹک کمپوننٹ ڈیفینیٹلی رہتا ہے. جی. تو اگر کسی فیملی میں اگر کوئی ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر ہے تو یہ چانس بنتا ہے کہ فیملی میں ادر جو اس کے سبلنگ ہوں گے یا جو ڈاؤن دا جو پروجنی ہوگی باقی، اس میں ایک چانس بنتا ہے کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے. یا اگر کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ کامن ہے فیملی میں، سو وہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں میوٹیشنز آتی ہیں، تو وہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے. اس کے علاوہ ایک لائف سٹائل جو میں کہہ سکتا ہوں، لائف سٹائل کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، فار ایگزامپل کوئی انسان یا کچھ لوگ اگر ریڈیشن کے نزدیک زیادہ رہتے ہیں، یا جن میں ریڈیشن ایکسپوجر زیادہ رہتا ہے، یا کچھ ورکرز جو ریڈیشن پلانٹ میں کام کرتے ہیں یا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جن کو ریڈیشن ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، سو ان میں چانس بنتا ہے کہ ان بیماریوں کا مطلب جو انسیڈنس کہتے ہیں تو یہ زیادہ ہو سکتے ہیں، فریکوینسی ان بیماریوں کا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک رسک فیکٹر. دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے کچھ لوگ ربر انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر بنتا ہے. تیسرا ایک فیکٹر جیسے کچھ فارمرز کرتے ہیں کچھ ڈائز، ان میں کچھ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، اگر جو ان میں زیادہ کنٹیکٹ جو
ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک رسک بڑھتا ہے. یا کچھ لوگوں میں پایا گیا ہے کہ جو ہیئر ڈائز ہم یوز کرتے ہیں ان میں بھی کچھ کیمیکلز ہیں, تو وہ ہیئر ڈائی والے کیمیکل جو ہیں وہ بھی رسک بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر ایک جینیٹک جس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈنسی, جینیٹک یا ایک ڈیفیکٹو جین جو ہے ایگزیکٹلی ہے آلریڈی چلا آ رہا ہے, ایگزیکٹلی وہ جینیٹک ٹینڈنسی ہے اس کو, مطلب ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر کی ٹینڈنسی آلریڈی ہے, اس کے علاوہ ایڈ آن اگر اس کو ریڈیشن ایکسپوجر ہو جائے یا کچھ ایسے ہی کیمیکلز ہارمفل کیمیکلز کے ساتھ پرولونگڈ کنٹیکٹ رہے گا, سو یہ ایک سیکنڈ ایونٹ ان کو دیتا ہے. جینیٹک ایونٹ ایک ہوتا ہے فار ایگزامپل فرسٹ, یہ ایک سیکنڈ ایونٹ آ سکتا ہے جو ان کا فریکوینسی بڑھا سکتا ہے. یا اگر جینیٹک ڈیفیکٹ آلریڈی ایک ہے, پھر ود دا پیسج آف ٹائم وتھ ایج ون مور اٹیک آتا ہے, سو اس کی وجہ سے بھی یہ نا ان کی فریکوینسی بڑھ سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے کیا تھا کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہوں گی, لیکن شاید یہ چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی تھی. ایک تو ہمارے پاس ایسا ویئرودال نہیں تھا, ہمارے پاس اتنے اسپیشلسٹ وغیرہ بھی نہیں تھے جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتے. انسیڈنٹس تو پہلے بھی رہی ہوگی, لیکن اب جب کہ ہمارے پاس ایسا ویئرودال ہے, ہمارے پاس ایسے اسپیشلسٹ ہیں جو ان چیزوں کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا پروسیجر ہے جس سے مطلب مان لیجئے کہ اگر کوئی اپنی ایک جینیٹک پروفائلنگ کرانا چاہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ جینیٹکلی کوئی ایسا ڈیفیکٹو جین وغیرہ تو نہیں ہے اس کے باڈی میں, تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ ہمارے یہاں کی سیٹنگز کی میں بات کروں, باہر تو ہوتا ہے بٹ یہاں ہاں یہ ضرور آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو اس طرح بتا سکتا ہوں, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, کسی فیملی میں کسی کو ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر ہے آلریڈی, چاہے کینسر ہے یا کچھ ہے ہارمفل جین ہے آلریڈی. اب وہ جو گھر کا جو انڈیویجول ہے جس کو آلریڈی جو افیکٹڈ ہے آلریڈی, تو فیملی میں یہ ہوتا ضرور ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ادر فیملی ممبر میں یہ ڈیفیکٹو جین تو نہیں ہے. Obviously, وہ تو پھر تھوڑا وہ تو ایک سکیپٹس میں آ جائے گا, ایک سسپیشن سا آ جائے گا کہ ہم اپنا ایک پروفائلنگ ایگزیکٹلی یس. ایسا پروسیجر ابھی ہماری سیٹنگ میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں. ہم وہ انویسٹیگیشنز آؤٹ سورس کرتے ہیں, باہر بھجواتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جینوم سیکوینسنگ. سو ہم کرتے ہیں. اگر ہمیں لگے کسی پرٹیکولر فیملی میں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فیملی کے ممبرس ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا ایویلویشن کرو, فل ایویلویشن, سو اس صورت میں ہم جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بون میرو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہے, آبویسلی پچھلے کئی ایک دہائیوں میں ایک ویل اسٹیبلشڈ ٹریٹمنٹ پروسیجر ہے, پروٹوکال بن چکا ہے مختلف قسم کے بلڈ ڈس آرڈرز پرٹیکولرلی ایسے پیشنٹس کے لیے. لیکن اس کی جو پرسنٹیج آف سکسیس یا فیلئر ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک تو ڈیزیز پہ, جو جس ڈیزیز کے لیے ہم یہ کرتے ہیں یہ پروسیجر, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس ٹائم ہم یہ کرتے ہیں اس ڈیزیز کا سٹیٹس کیا ہے اس ٹائم. مطلب چاہے جس ٹائم ہم وہ کرتے ہیں وہ ڈیزیز کتنی کنٹرول میں ہے, ٹریٹمنٹ کی کنٹرول میں کتنی ہے, دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ کس ڈیزیز کے لیے ہم کرتے ہیں. نمبر 3 یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے جو ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ کمپلیکیشنز تو نہیں ہو گئی, ایسا بھی دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے, جب ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رسک ورسز بینیفٹ. جب رسک کم ہوتی ہے بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں اس پروسیجر کے لیے. بٹ ناؤ ڈیز آج کل کی جب بات ہوتی ہے بون میرو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ, یہ ایک ایسا پروسیجر, ایک اچھا پروسیجر ہے جس ڈیزیز کے لیے یہ چاہیے ہم کرتے ہیں, اور تبھی جاتے ہیں جب سکسیس ریٹ کافی ہائی ہو ان کمپیریزن ٹو ڈرگ ٹریٹمنٹ. ادروائز جب ہم اسٹیم سیل کے بارے میں یا اسٹیم سیل ریسرچ کے بارے میں, اٹس اے ہیوج پرومسنگ فیلڈ, سو مچ سو دیٹ اب تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب لیب میں وی کین گرو ہیومن آرگنز بیکاز آف دس اسٹیم سیل تھنگ. تو obviously جب ایک پیشنٹ بدقسمتی سے کسی ایک ایسے مرض
سے جوجھتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں. تو کیسے یہ تعین کیا جائے کہ کیونکہ جو میرے ذاتی مشاہدے میں آیا ہے کہ باہر کیا ہوتا ہے، پرٹیکولرلی میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو تھریڈ بیئر ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اینڈ یور کنسنٹ از ساٹ فار ایوری سنگل پروسیجر. لیکن یہاں پہ ایک تو جو ہمارا جو ریسیپینٹ پاپولیشن ہے شاید ان کی انٹری لیول بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ان کے ساتھ ڈسکس کرے، اور پھر کلچر بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ یا اس کے اٹینڈنٹس کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کریں. تو ہاؤ ڈو یو ایوالو ود اے اسٹریٹجی کہ کس پیشنٹ کو کیا پروسیجر درکار ہے، پرٹیکولرلی جیسے یہاں پہ ہو میڈ دس ڈیسیژن کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کو یہ پروسیجر، دس از دا نیکسٹ اسٹیپ. جو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ اس کو ہوا تو دس از دا نیکسٹ اسٹیپ. تو اس پہ پھر ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ پیشنٹ اینڈ ہز اور ہر اٹینڈنٹس آن بورڈ. یہاں پہ ایک میں اس بات پہ یہاں پہ اس طرح کا مطلب سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ کافی جو ہماری ویلی بھی ہے، یہاں پہ بھی کافی جو میڈیکل سائنس میں کافی اب یہ ہو گیا کہ پروگرس جس کو ہم کہتے ہیں یا ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی ان دا اسپیشلائزیشن فیلڈ. جی جیسے میں اپنے اسپیشلائزیشن کی بات کرتا ہوں، وی آر ڈیلنگ وتھ ان کلینکل ہیماٹولوجی جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس میں وی آر ڈیلنگ وتھ ہیماٹولوجیکل کینسرس. جی بینائن ڈیزیز بھی ہے، جو نان کینسرس ڈیزیز بھی ہیں کچھ ہے، ان کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، کینسرس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی جب ہم کینسرس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یہ ان اٹ سیلف اٹ از یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس. تو وہ یہ ہوتے کہ سب سے پہلے وی انوالو دا ہول فیملی. یہ ایک کیونکہ پیشنٹ کو بیماری تو ہوتی ہے لیکن وی کین ناٹ ٹریٹ پیشنٹ انلیس اینڈ انٹل وی ہیو فیملی آن بورڈ. اینڈ ان فیکٹ جب ایسی مہلک بیماری کسی پیشنٹ کو ہوتی ہے تو وہ خالی اس پیشنٹ کو نہیں ہوتی، انفیکٹ فیملی. دیٹ از وائی اسی لیے کہ ہم فیملی کو انوالو کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی بالکل پرٹیکولر، یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس میں انوالو نہیں ہوتا، اس میں ڈاکٹر بالکل فیملی کی طرح انوالو ہوتا ہے. اس میں ایک ریزن بھی ہوتا ہے وائی. جب یہ پیشنٹ میں جیسے میں بات کروں گا ملٹیپل مائلوما کی، جی، یا ہمارے پاس کرونک مائلائڈ لیوکیمیا یا چاہے لمفوما ہے، جی، ہم نے کسی پیشنٹ کو ڈائگنوز کیا، وی ڈسکس ود دا فیملی فرسٹ کہ اس کو کیا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سمپلی ہم پیشنٹ کو بتائیں گے ہم نے ٹریٹمنٹ لکھا جی یہ ٹریٹمنٹ کراؤ جی چلو جی، بیکاز وی ہیو ٹو فالو دس پیشنٹ ویری کلوزلی. جی، کیونکہ ایسے پیشنٹس کو جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں دیر از اے چانس کہ ٹریٹمنٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. جی، سو ہم اس کو ایسے نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم اس کو ہمارا ایک لیول ہوتا ہے، ہم ایک ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے اس کو ہم فریکوینٹلی دیکھتے ہیں اور فریکوینٹلی وی ڈسکس، وی میک اے پلان ود دا فیملی، ود دا پیشنٹ، ود دا فیملی. ہم فیملی کے ساتھ پلان ڈسکس کر لیتے ہیں، دس از دا پوائنٹ، یہاں پہ ہم یہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے اپ ٹل دس پوائنٹ. جی، یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے ڈیزیز کا اسٹیٹس. جی، اگر ڈیزیز کنٹرول میں ہے پھر ہم یہ والا ٹریٹمنٹ کریں گے. جی، پھر ہم پرٹیکولر پوائنٹ پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، مگر ڈیسیجن میکنگ میں اگین بوتھ ڈاکٹر اینڈ فیملی از انوالوڈ. ڈاکٹر اینڈ فیملی جیسے فار ایگزامپل کبھی ہوتا ہے ٹیکنیکلی ہمیں چاہیے ہم یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن فیملی ریڈی نہیں ہوتے. جی، سو ہمیں فیملی کو پہلے سمجھانا پڑتا ہے جی، اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. جی، پھر جب فیملی ہمیں کنسنٹ دیتی ہے پھر ہم وداؤٹ دیئر ایگزیکٹلی. سو یہ ایک بیسیکلی ایک کوآرڈینیٹڈ ورک ہے. سو ڈیلنگ وتھ کینسر پیشنٹس یہ ایک ون وے جاب نہیں ہوتا ہے، یہ ٹو وے جاب ہوتا ہے. جی، فیملی، اٹینڈنٹس، پیشنٹ اور ڈاکٹر، یعنی کوآرڈینیٹڈ ورک ہم جب کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی فائدہ آتا ہے. نمبر 1 نمبر 2 ایک آپس میں ایک نا لیول آف فیتھ کریٹ ہوتا ہے. جی. سو اف ڈاکٹر سیز کہ اس کو یہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فیملی بولتے ہیں ہاں جی کرو جی. سو فیملی کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہاں پہ یہ پوائنٹ چاہیے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں چلو. سو اٹ از اے کوآرڈینیٹڈ ورک ہمیشہ. جی ڈاکٹر صاحب، آبویسلی اب جب ہم کسی بھی ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو پہلو آتے ہیں، ایک تو ریسیپینٹ ہوتا ہے، ایک ڈونر ہوتا ہے. تو آبویسلی یہاں پہ ٹوینز تو بہت کم ملیں گے آپ اوور آل. تو موسٹ آف دا جو ٹرانسپلانٹ ہیں وہ ان ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹس ہی ہوتے ہوں
گے تو اس میں بہت زیادہ میڈیکل لیگیلٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں. تو کیا اس میں بھی میڈیکل لیگیلٹیز انوالو تھیں کہ جیسے پیشنٹ نے تو کنسنٹ دے دیا لیکن جو ڈونر ہے اس کو بھی کوئی لیگل پروسیجرز انڈرٹیک کرنا پڑتے ہیں کہ جب جا کر کے وہ ڈونر بن سکتا ہے؟ جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کسی نے کرنی ہے تو آبویسلی اٹ کین ناٹ بی بہت مشکل ہے ان ریلیٹڈ ڈونر ہونا اور پھر اس کا ٹرانسپلانٹ بیکاز بہت ساری لیگیلٹیز اس میں انوالو رہتی ہیں. تو کیا اس میں بھی وہ لیگیلٹیز ہے؟ لیگیلٹی ہمیشہ ہر ایک پروسیجر میں رہتی ہے. جیسے ہم نے آٹولوگس ٹرانسپلانٹ کیا اس میں ہم نے اسٹیم سیلز پیشنٹ کی ہی نکالی. جی جو ہم نے اسٹیم سیل ڈونر خود پیشنٹ تھا. ہم نے پہلے اس کی ڈیزیز کو کنٹرول میں لایا, بالکل پورا کنٹرول میں لایا. اس کے بعد اس کی جو صاف مطلب نا کلیئر سیف سیلز باہر نکالی ایک اسپیشلائزنگ مشین کے ذریعے. ہم نے وہ نکالی, ہم نے وہ کلیکٹ کر ایک ٹارگٹ لیول ان کا کلیکٹ کیا, ایک اسپیشل مشین میں رکھا. اس کے بعد ہم نے اس پیشنٹ کو کیا کیا, ہم نے اسی پیشنٹ کو اس کو کہتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں مائلو ایبلیشن. مائلو ایبلیشن اس کا بون میرو صاف کیا, کلیئر کیا وتھ سم ٹریٹمنٹ تاکہ وہاں جو ایب نارمل یا ہارمفل سیلز ان کو ہم صاف کرتے وہ نہ رہے. اس کے بعد جب ہم نے صفائی کی پھر ہم یہ اسٹیم سیلز بیج واپس دیا تاکہ یہ جو صاف سیلز ہیں یہ وہاں پہ کام کریں. اب یہ تو بات ہوئی کہ بیکاز یہاں پہ تو ڈونر اور ایک ہی پیشنٹ ہے, سو ان کیس دیئر از اے سیپریٹ ڈونر. ڈیفینیٹلی. اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایلوجینک. ایلوجینک بون میرو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ. لیگلٹی اس میں بھی رہتی ہے آٹولوگس میں کیونکہ انلیس اٹ از اے اسپیشلائزڈ پروسیجر انلیس اینڈ انٹل فیملی اینڈ پیشنٹ گیوز کنسنٹ یو کین ناٹ گو فار دا پروسیجر. اسی طرح ایلوجینک میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل پارٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈونر. تو اس میں اسٹیم سیل جو ہوتا ہے یا بون میرو جو ہوتا ہے وہ اسٹیم سیل دیتا ہے ڈونر. سو ڈونر میں 2-3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ڈونر ہے کہ جیسے جس کو کہتے ہیں ہم سبلنگ میچ. بھائی کا بھائی کے ساتھ ملنا یا بھائی کا بہن کے ساتھ ملنا. سو ہم پہلے ٹرائی کرتے ہیں وہی سبلنگ میچ کیونکہ اس میں سکسیس ریٹ بہت ہائی ہوتی ہے. اگر ہمیں وہ نہ ملے پھر ہم ایسا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں میچ ان ریلیٹڈ ڈونر. تو ہم ایک پراپر رجسٹری ہوتی ہے اس میں ہم اس پیشنٹ کو رجسٹر کرتے ہیں تاکہ ہم ان ریلیٹڈ ڈونر اس کا کھوج کرتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائپ کا میچ چاہیے. سو ایک الگ سا وہ ڈونر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں لیگلٹی رہتی ہے. لیگلٹی دونوں پروسیجر میں رہتی ہے, اس میں بھی اور اس میں. اس میں ایک ایلوجینک میں ڈونر کا پارٹ ایڈیشنل ہوتا ہے کیونکہ اسٹیم سیلز ہم دوسرے انسان سے لیتے ہیں. آٹولوگس میں اسٹیم سیل ہم اسی سے لیتے ہیں, اس میں ہم ڈونر سے لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ یہ جو آٹولوگس ٹرانسپلانٹ آپ نے کر لیا تو اب آپ ایلوجینک بھی کر لیں اور بھی جو بہت سارے پروسیجرز ہیں جو ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ہوں تاکہ جو ہماری پاپولیشن مختلف مہلک بیماریوں سے جوجھ رہی ہے ان کو کسی طریقے کا کوئی بینیفٹ پہنچے گا, ان کو باہر جا کر کے یہ سارے پروسیجرز نہ کرانے پڑیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.